جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا، کھانے کے آداب میں ہے کہ انسان کھانا بیٹھ کر کھائے اور دو زانو ہو کر بیٹھے، یا ایک دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھے، یا دونوں پاؤں پر بیٹھے، یا چوکڑی مار کر بیٹھے۔ پیچھے کو ٹیک لگانا، دائیں یا بائیں کو ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ البتہ احادیث میں صراحتاً ممانعت نہیں ہے، اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ کھائے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ خلاف ادب ہے۔ کھانا عاجزی کے ساتھ، انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر عاجزی کے ساتھ کھائے۔ کفار کے ساتھ جو مشابہت ہوگی، جو کفار کا طرز ہے، مسلمانوں میں رواج نہیں ہے، تو اس صورت میں انسان کھانا کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ کوئی بھی عمل ہے، لباس ہے، چلنا پھرنا ہے، سونا ہے، محافل ہیں، تو ہر ایسے عمل جو شرعاً تو جائز ہے لیکن وہ کفار کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ اگر وہ عمل کرتے ہوئے محسوس ہو کہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے تو یہ کفار سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے پھر مشابہت سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو کام مسلمانوں میں بھی زیادہ رواج پا گیا کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کافروں کا ہے، جس طرح پہلے میز کرسی پہ کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، اب میز کرسی کا رواج عام چل پڑا، گھروں میں بھی ہوٹلوں میں بھی زمین پر بیٹھنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ اب میز پر بیٹھ کے کھانے والے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں عام رواج ہو گیا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اس طرح بھی کھانا منع نہیں ہے۔ تو ایسا رواج جو صرف کفار کرتے ہوں، مسلمانوں میں کم رائج ہو، جس پر عمل کرتے ہوئے لگے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، تو وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، لیکن بعض صحابہ سے ٹیک لگا کر کھانا منقول ہے۔ کسی وجہ سے انہوں نے بعض دفعہ ٹیک لگا کر کھانا کھایا، عذر کی وجہ سے تو بندہ کھا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں اس کافر کو مارا جو 1000 بندوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کافر کو جنگ میں مارا تو اس کی لاش کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھایا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھانا کھایا۔ یہ کفار کو ذلت کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے کیسے کیسے بندے ہم نے مردار کیے۔ تو بسا اوقات ایسے صحابہ کر لیتے تھے، اسی وجہ سے علماء نے جو کام صحابہ نے کیا تو پھر اس کو ناجائز نہیں کہا۔ اگر بعد والا امام کہتا کہ ٹیک لگا کر کھانا ناجائز ہے، حالانکہ بعض صحابہ نے ٹیک لگا کر کھایا، تو پھر تو اعتراض صحابہ پہ آ جاتا۔ اور احادیث میں بھی صراحتاً ممانعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا ذکر فرمایا کہ میں ایسے نہیں کھاتا۔ اور اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ بیٹھ کر انسان کھانا کھائے، لیکن جہاں مجبوری ہو کہ کوئی صورت نہیں بنتی تو وہاں کھڑے ہو کے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ اپنے گھر کا جو ماحول ہے یا دیگر جگہ کا جو ماحول ہے، کوشش کی جائے کہ کھانے کا بیٹھ کر کھانے کا ماحول ہو، کیونکہ آج کل اکثر کھڑے ہو کر کھانا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں میں یہ کھڑے ہو کر کھانا رواج نہیں ہے سوائے شادیوں کے، ورنہ گھروں میں ادھر ادھر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے کوئی پروگرام گھر میں بڑا کیوں نہ رکھا جائے، وہاں بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس رواج کو کوشش کی جائے، البتہ جہاں مجبوری ہو کہ بیٹھنے کی صورت بنتی نہیں ہے تو پھر جواز ہے، حرام نہیں ہے۔ خلاف ادب جو کام ہوتا ہے کبھی کبھار مجبوری کی وجہ سے کیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو مولوی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے یا مولوی کھڑے ہو کے پی رہا ہے، تو وہ باتیں مشہور کرتے ہیں، وہ دیکھو۔ اور بھائی خدا کے بندے، جس کام میں گناہ نہیں ہے یا کبھی مجبوری سے کوئی کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہیں کی جاتی۔ برا اس کام میں کہا جاتا ہے جس پر گناہ ہو۔ جس کام میں گناہ نہیں ہے اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں بطور کھانا نہیں کھائی جاتی ویسے کھائی جاتی ہیں دل کی خواہش کے لیے، جس طرح پھل انسان کبھی کبھار کھاتا ہے، یا چلتے پھرتے مونگ پھلی کھا لی، ٹافیاں کھا لی، کھجوریں کھا لی، جو چیزیں بطور غذا کے نہیں کھائی جاتی تو ان کو ٹیک لگا کے کھانا یا چلتے پھرتے کھانا یہ منع نہیں ہے۔
جس طرح بعض لوگ چنے رکھ دیتے ہیں، کھجوریں رکھ لیتے ہیں، یا کوئی ہلکی پھلکی چیز راستے میں کسی نے پکڑا دی تو بندہ کھا لیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی اس چھوٹی سی چیز کے لیے بیٹھ کے کھائیں، یہ شرعاً منع نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی چیز صحابہ 2-4 دانے کھجوروں کے ملتے چلتے پھرتے کھا لیتے تھے، سواری پر بیٹھے ہوتے اس طرح کھا لیتے تھے۔ البتہ ایک چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ بس یہ ایک ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ انسان جب بھی کھائے، کوئی چھوٹی چیز کھائے بڑی چیز کھائے، شروع میں بسم اللہ پڑھا کرے اور آخر میں الحمدللہ کہا کرے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اکڑ کر نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے جس طرح ایک غریب بندہ بیٹھتا ہے، فقیر عاجزی والا بیٹھتا ہے۔ کوئی دیکھتا بھی تو وہ یہ سمجھ جاتا تھا، سرداروں کی طرح، بڑے متکبر لوگوں کی طرح اکڑ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اور جب مجلس زیادہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا عرب میں دستور تھا کہ بڑے بڑے پراتھوں میں اکٹھے کھاتے تھے، تھال میں اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا جس میں بہت زیادہ بندے اکٹھے ہو کے 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے، اتنا وہ بڑا برتن پتھر کا بنایا ہوا تھا، تو اس میں شوربہ ڈال کے اکٹھی سرید بناتے تھے۔ تو اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر رکھ کر پھر سب صحابہ چاروں جانب سے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب رش زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں پر بالکل سکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو ایک بندے نے پھر مذاق کیا، اس کو عجیب سا لگا کہ یہ دیکھو کیسے بیٹھا ہے، کہ بالکل عاجزی غریب مسکین کی طرح۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں غریب فقیر کی طرح بیٹھا ہوں تو یہ فقیری ہی اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں اب اس حالت میں بیٹھا ہوا بہت غریب لگوں گا، فقیر لگوں گا، نہیں، اگر ضرورت پڑتی تو ایسا بیٹھ جاتے تھے۔ تو عاجزی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا سا جھک کر کھاتے تھے۔ انسان کوشش کرے تھوڑا سا ہلکا سا آگے کو جھکا ہو، کھانا ادب سے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔